دیور بھی ہے جو دبئی میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا اور اب وہ واپس آ چکا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے دیور نے وہیں شادی کی اور میرا سسر اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ نہ ہی اس بات کا علم میرے گھر والوں کو تھا کہ فرقان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ میرے سسر ابھی بھی غصے میں کھڑے تھے، کہنے لگے کہ اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر اسے یہاں واپس کیوں لائے ہو، وہیں رہتے رہتے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ پھر فرقان نے بھی کہا کہ ابا غصہ جانے دیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، عمران کو گلے لگا لیں۔ بہرحال اب میری دیورانی بھی آ چکی تھی، کافی خوبصورت سی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا تھا کہ اب میں گھر پر اکیلی نہیں ہوں۔ کافی خوش مزاج اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ عمران نے فرقان کے ساتھ فیکٹری جانے لگا تھا۔ میرے سسر کی توجہ مجھ سے ہٹ کر اب دیورانی کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ ایک رات کھانے کے دوران کہنے لگے کہ اب میرے سارے کام چھوٹی بہو کرے گی۔ وہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے ابا، آپ کو جو بھی چاہیے ہو آپ مجھ سے مانگا کریں۔ عمران بھی یہ سن کر مسکرانے لگا۔ لیکن چند دن گزرے کہ ایک بار میری دیورانی امبرین جب سسر کے کمرے سے باہر آئی تو بڑی بدحواس تھی، بار بار اپنے چہرے کا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ کچن میں آ کر چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے ابا کی عادتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، عجیب زو مانی باتیں کرتے ہیں، جنہیں سن کر میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگی میں تو عمران سے بات کروں گی، وہ تو کہتے تھے کہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تو بات